اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی توبہ۔ خوب قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر اس ویڈیو کلپ کو آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو توبہ ہے وہ کس قسم کی ہے۔ کیا جو ہماری توبہ ہے اس طرح ہے، یا کہ گناہ کے بدلے میں توبہ ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اگر 5-6 منٹ کی یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے توبہ کی، کیونکہ انہوں نے جب وہ ان کا دوست ایک آزاد ہو رہا تھا قیدی، تو وہ جب جا رہا تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم بادشاہ سلامت کو یہ بھی کہنا کہ میں بھی قید میں ہوں اور میرا ذرا خیال کرے، شاید وہ بھول گیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت نے توبہ کی، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا۔ یہ استغفار یہ تھا۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ حضرت کیوں استغفار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس ایک عرفانی قول ہے، یا یہ کہوں کہ شاید روایت ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ عرفا کا قول ہے، بہرحال ایک بہت ہی اچھا، خود شہید مطہری رضوان اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے بڑا ہی اچھا ہے۔ وہ قول ہے جو اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ قول یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اچھے کام جو مقربین کے درجے پر فائز ہیں، یعنی ابرار کے درجے سے بھی ان کا درجہ اوپر ہے، مقربین ہیں، ان کے لیے کیا ہیں؟ یہ سیئات شمار ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ نیک کام ایک بندے کے لیے نیک ہو، دوسرے کے لیے جو ہے گناہ ہو یا معیوب ہو۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ مثال یہ ہے کہ دیکھیے، بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ جب وہ لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ لکھتا ہے۔ ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ اس کی جو لکھتا ہے وہ ABC، اس کو بھی ہم سارے مل کر انکریج کرتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا زبردست، بہت اعلیٰ، بہترین آپ نے لکھا ہے، ٹھیک۔ لیکن یہی ABC، یہی ٹوٹی پھوٹی رائٹنگ اگر کوئی PhD کا طالب علم لکھے، یا انٹرمیڈیٹ کا طالب علم لکھے، یا MA کا طالب علم لکھے، تو ہم سارے اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جناب عالی تمہارا لیول اوپر ہے، تم اب انٹرمیڈیٹ میں آ چکو، تم MA میں ہو، PhD کے شاگرد ہو، تمہاری رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، اتنے جو ہے تم نے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد بھی تمہاری رائٹنگ ابھی تک نہیں سدھری، تو تم قابل طعن ہو، ٹھیک، تو قابل مذمت ہو۔ تو ایک ہی چیز ہے، رائٹنگ وہی ہے، لیکن ایک جگہ پر وہ اس کی ہم انکریجمنٹ کر رہے ہیں، دوسری جگہ پر وہی رائٹنگ جو ہے اس کی ہم مذمت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو درجات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ہر کسی کے لیے ایک درجہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حضرت جو آپ کے ابرار ہیں ان کے جو، کیونکہ ان کا لیول نیچے ہے، وہی چیزیں ان کے لیے تو اچھی ہیں، لیکن مقربین جو ان کے درجات اوپر ہیں، اللہ کے قرب والے بندے ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے، ان کے لیے یہی چیزیں جو ہے معیوب ہو جاتی ہیں۔ تو یہی فارمولا فٹ آتا ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کام کیا، اپنے دوست سے کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہنا کہ میرا بھی خیال رکھے، واللہ باللہ یہ کوئی بظاہر تو کوئی اس کے اندر معیوب کام نہیں تھا، یہ کوئی غلط کام تو نہیں تھا۔ ایک سفارش کر دی، اپنے دوست سے کہا کہ بادشاہ تک میرا میسج پہنچا دینا، لیکن چونکہ وہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام ایسا تھا، مقربین میں سے تھے، انبیاء میں سے تھے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، ان کے شایان نشان یہ نہیں تھا کہ یہ کریں۔ تو ریئلائز کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کے بعد اس جو غلطی کی جو ان کے شایان نشان نہیں تھی، وہ گناہ نہیں تھی، لیکن ایک نبی کے شایان نشان نہیں تھی، یہ ریئلائز کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ ازاری کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے، حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نہیں مانی، وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ کامن چیز ہے، آپ بہت کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہے، وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن چونکہ نبی تھے، ان کے شایان نشان یہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے حوالے کر دیا، اور خود حضرت آئے، پھر انہوں نے استغفار کیا، سبحان انی کنت من الظالمین کی جو بڑا ہی مشہور جو ہے جملہ ہے وہ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو یہ جو ریئلائزیشن بعد میں ہوتی ہے، یہ جو گناہ انبیاء علیہ السلام کے
قرآن کے اندر ہیں وہ سارے اس سینس کے اندر ہیں جناب علی. اگر آپ یہ سوچیں کہ جو ابرار ہیں ان کے حسنات الابرار سیئات المقربین، ان کو اگر آپ یہ بات کو سمجھ لیں اس ذہن کو کہ کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے مطابق ہی ان سے جو ہے سوال جواب کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور وہ اپنی جب ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو منصب ہے اس کے مطابق کوئی عمل نہیں کیا، تو جا کر انبیاء علیہ السلام استغفار کرتے ہیں. ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام جو ہے، خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں. انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری طرح نہیں استغفار کرتے کہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے. نہیں سر، یہ سارے ان کے جو ترک اولا جن کو کہا جاتا ہے، جو پریورٹی والی چیز تھی، جس کو پریورٹی دینی چاہیے تھی، جس کو ترجیح دینی چاہیے تھی، اس کو انہوں نے ترک کیا. اس وجہ سے انہوں نے استغفار کیا اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہماری جو ذمہ داری تھی اس پر ہم نے عمل نہیں کیا، اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں. تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے، تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.